مجھے جو موضوع دیا گیا وہ ہے قرآن اور صاحب قرآن۔ اب قرآن مجید بھی وہ کتاب ہے کہ جس کی عظمتیں قیامت تک بیان کرتے رہیں تو وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے گی۔ اور پھر صاحب قرآن، اس کے لیے تو کسی نے کیا خوب کہا کہ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہو۔ پہلے تھا وہیں کا میں نے اپنی گفتگو کے دو حصے رکھے، دو حصے۔ پہلا حصہ قرآن مجید اور صاحب قرآن کے علم کے حوالے سے، چونکہ قرآن علم کا سرچشمہ ہے تو ایک حصہ یہ ہوگا، اور دوسرا قرآن مجید اور صاحب قرآن کی عظمت کے حوالے سے، ان کی بزرگی کے حوالے سے رکھا ہے۔ پہلے حصے کے لیے ہم نے قرآن مجید سے پہلی آیت مبارکہ جو تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت نے قرآنی علوم اور قرآن کے علم کی وسعت کے متعلق ارشاد فرمایا، وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا۔ بات ختم کر، یہ قرآن مجید ہر شے کا مفصل بیان ہے۔ اب اگر ہم اس پر تھوڑا غور کریں تو عربی زبان میں لفظ کل، اس کا اطلاق کائنات کے ہر اس وجود پر ہوتا ہے جسے عدم سے اللہ نے کن کہہ کر وجود عطا کیا، وہ کل کے احاطے اس کے تحت آ جاتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَكُلَّ شَيْءٍ۔ آپ اپنی پنجابی زبان میں ایک لفظ بولتے ہیں، یہ کیا شے ہے؟ یہ دراصل عربی زبان کا ہے لفظ شے، تو شے کا اطلاق بھی کائنات کے ہر وجود پر ہوتا ہے۔ میں سوال کروں آپ سے، یہ کیا شے ہے؟ تو آپ کہیں گے یہ سٹینڈ ہے۔ میں آپ سے سوال کروں یہ کیا شے ہے؟ تو آپ کہیں گے یہ مائک ہے۔ میں آپ سے سوال کروں یہ کیا شے ہے؟ آپ کہیں گے پنکھا ہے۔ اور میں سوال کروں کہ یہ کیا شے ہے؟ آپ کہیں گے انسان ہے۔ علی ھذا القیاس، اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ ایک شے ہے۔ جو کچھ تھا، جو کچھ ہے، اور قیامت تک جو کچھ ہوگا وہ شے ہوگا، وہ شے ہوگا۔ تو جب شے ہوگا تو قرآن کہتا ہے اگر شے ہے تو چاہے قیامت تک آئے، جب بھی آئے، اس کا بیان قرآن میں ہے۔ جب بھی آئے، اس کا تعلق ماضی سے ہو، اس کا تعلق حال سے ہو، اس کا تعلق استقبال سے ہو، اگر شے ہے تو قرآن میں ہے۔ اگر شے ہے تو قرآن میں ہے۔ تو یوں کہنا چاہیے کہ جو شے ہے، جو شے ہے وہ قرآن میں ہے، وہ قرآن میں ہے، اور جو قرآن میں نہیں وہ جہان میں، جو قرآن میں نہیں وہ جہان میں نہیں۔ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا۔ اور پھر یہی نہیں کہ صرف اس شے کا تذکرہ، بلکہ فرمایا اس کا تذکرہ بھی مفصل ہے۔ اب یہ ہر ایک کے لیے نہیں کھلتا، ایک بند کرنا پلیز، ڈبلنگ نہ ہے، ہر ایک کے لیے نہیں کھلتا قرآن مجید۔ قرآن پڑھنے والوں کی کمی نہیں ہے، وہ بہت ہوں گے، مگر قرآن ہر ایک پر اپنا حال نہیں کھولتا۔ اس کے لیے قید لگا دی ھدی للمتقین۔ اگر شے کا مفصل تذکرہ چاہتے ہو
تو یہ دل کی زمین بھی تقوی والی ہو. بڑے پڑھنے والے آئیں گے، پڑھانے والے آئیں گے اور سب کچھ ہوگا، مگر قرآن یضل بہ من یشاء ویہدی بہ من یشاء. تو اس کے لیے جتنی تقوی کی زمین دل کی تقوی والی ہوگی، پرہیزگاری والی ہوگی، اللہ کے خوف والی ہوگی اور اخلاص والی ہوگی، تعصب سے پاک، حسد سے پاک، تشدد سے پاک اور خالص اللہ کے لیے، خالصتاً اللہ کے لیے اگر دل میں اخلاص آ جائے، اخلصوا باللہ، اخلصوا دینہم للہ، قرآن نے کہا کہ جن الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ واخلصوا دینہم للہ. یہ اصول اور پیمانہ دے دیا قرآن سمجھنے کا، یہ اصول پیمانہ دے دیا. اس پیمانے کو لے کر جب کوئی قرآن پڑھے گا تو پھر قرآن ہر شے کا بیان بتا دے گا، ہر شے کا بیان بتا دے گا. اور اس پر پھر ایک نہیں سینکڑوں آیات مبارکہ ہیں. قرآن مجید فرمایا وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. اے پیارے، جو آپ پر میں نے قرآن اتارا تو یہ ہر شے کا کھلا بیان ہے. وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. کوئی تر اور خشک شے پیدا ہی نہیں اللہ نے کی مگر اس کا بیان قرآن میں. اب اس پر میں آیتیں بہت آپ کو سنا سکتا ہوں، مگر میں نے ایک بنیادی نقطہ بتا دیا، بنیادی، کہ قرآن وہ علم کا مجموعہ ہے اور قرآن وہ علوم کا سمندر ہے کہ جو کچھ کائنات میں ہے ہوگا قیامت تک، اس سب کا بیان اللہ نے قرآن میں مفصل کر دیا. مگر پڑھنا کیسے؟ اب یہ پڑھنے پر آ جاتا ہے کہ کوئی پڑھتا کس نگاہ سے، اس پہ آ جاتا ہے. تو جن کے دل کی زمین اخلاص والی تھی، جب انہوں نے قرآن کھولا تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے فرمایا میری امت کا سب سے بڑا قرآن کا مفسر عبداللہ ابن عباس ہے. نعرہ تکبیر، وہ ہے. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق. اب جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ میرے اونٹ کی رسی، رسی شے ہے کہ نہیں؟ بھئی اونٹ کی نکیل ہو تو شے تو ہے نا، شے تو ہے. وہ کہتے ہیں اگر میرے اونٹ کی نکیل گم جائے تو میں قرآن پڑھ کے تلاش کر لیتا ہوں، میں تلاش کر لیتا ہوں، قرآن سے پوچھتا ہوں کہاں ہے، قرآن بتا دیتا ہے وہاں ہے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے پاس ایک دہری آ گیا، وہ ماہر فلکیات تھا. وہ آ گیا، اس نے آ کے کہا کہ امام شافعی، آپ کا دعویٰ ہے اور آپ کے قرآن کا دعویٰ ہے کہ قرآن میں ہر شے کا علم ہے. اب وہ ماہر فلکیات تھا، اس نے کہا یہ جو اجرام فلکی ہیں، یہ سیارے ستارے، ان کی ایک سیدھی چال ہے اور ان کی ایک الٹی چال ہے. اب وہ سوال کر رہا ہے. اس نے کہا سیدھی چال قرآن سے مل گئی ہے، وہ میں نے تلاش کر لی ہے. کوئی تلاش تو کرے، کوئی تلاش کرنے کی نگاہ سے پڑھے تو صحیح، قرآن سب کچھ دے گا. مگر قرآن کو ایک عالمگیر، پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا چشمہ سمجھ کے پڑھا جائے، نہ کہ صرف ایک طبقے کی نمائندگی کے لیے پڑھا جائے. قرآن انسانیت کے لیے ہدایت کا چشمہ بن کے اترا ہے. تو اس نے کہا کہ مجھے سیدھی چال مل گئی ہے، آپ یہ بتائیں الٹی چال کدھر ہے؟ آپ نے کہا سیدھی چال کہاں ملی ہے تجھے؟ اس نے کہا کلن فی فلک یسبحون. یہ تمام اجرام فلکی، یہ سیارے، یہ ستارے، سب ایک راستے پر چل رہے ہیں. اس نے کہا یہ ہے
آپ نے فرمایا اگر یہ سیدھی چال ہے اسی میں الٹی چال بھی ہے۔ وہ حیران ہو گیا، اس نے پوچھا وہ کدھر ہے؟ آپ نے فرمایا پڑھو۔ اس نے پڑھا کلن، تو کلن یہ دو حروف کا مجموعہ ہے، کاف اور لام کو، کاف کو پہلے رکھا اور بعد میں لام کو رکھا تو بنا کلن، اس کا مطلب ہے تمام۔ فی، فا اور آگے چھوٹی یہ، پہلے فی اور اس کے ساتھ چھوٹی یہ کو ملایا تو فی، اس کا مطلب ہے میں، یہ فی آ گیا۔ اس کے بعد ہے فلاکن، فلاکن بھی 3 حروف کا مجموعہ ہے، فا، لام اور کاف، اس سے بنا فلاکن، تو بنا کلن فی فلاکن، تمام اجرام فلکی۔ اب کہا یہ ادھر سے تم نے پڑھا، اب ادھر سے آ، فلاکن کے آخری کاف کو اس طرف فلک کے لام کے ساتھ ملائیں، ادھر سے پڑھیں تو یہ بنا کلن، فلک سے فے ہٹا دیں اور ادھر سے پڑھیں تو بنا کلن، اس طرف بنا کلن، اور اس فلک کی فے کو فی کی ادھر والی فے ہٹا کر ادھر فے لگا دیں تو ادھر فی بن گیا، ادھر فی بن گیا، اور اس فی کی فے کو اٹھا کر ادھر کے لام سے ملا دے تو ادھر فلک بن گیا۔ تو فرمایا ادھر سے پڑھو تو سیدھی چال ہے، ادھر سے پڑھو تو الٹی چال ہے۔ تو کھولنے والوں پر قرآن نے سب کچھ کھولا ہے۔ آج 25 سال پہلے، 30 سال پہلے یا 35 سال پہلے کی بات ہے، آج کی گائنی میڈیکل 1400 سال کے بعد کی بات کر رہا ہوں، جب سائنس کا تصور نہ تھا۔ قرآن کب نازل ہوا؟ جب سائنس ابھی اپنے وجود کے لیے گرد رہا تھی، ابھی سائنس کا کنسپٹ بھی نہ تھا، تصور بھی نہ تھا۔ اس کے بعد کئی علوم نے جنم لیا، اور آج 1400 سال کے بعد سائنس نے جنم لیا، اور اس میں گائنی میڈیکل کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ سنیں، جو بایو پڑھتے ہیں، بایو کا سبجیکٹ چھیڑ رہا۔ آئیے قرآن، بایو قرآن پڑھاتا ہے، فزکس قرآن پڑھاتا ہے، میتھمیٹکس قرآن پڑھاتا ہے، کوئی پڑھنے والا تو ہو، کوئی پڑھنے والا تو ہو۔ ہم نے اس کا تعلق جسٹ مدرسوں سے جوڑ دیا، جبکہ قرآن پوری دنیا کے علوم لے کر اترا ہے اور ہر علم میں رہنمائی کرتا ہے۔ آج گائنی میڈیکل نے پوری زندگی لگا کر، ڈاکٹر کرسٹوفر ان کا نام تھا، پوری زندگی لگا کر انہوں نے اس نظریے کو پیش کیا کہ ماں کے شکم میں بچے کی تربیت اور پروسیس کا، اس کے سارے بننے کا پروسیس، ارتقائی پروسیس کیا ہے، آج اس نے بیان کیا۔ 1400 سال کے بعد یہ نظریہ دیا کہ ماں کی شکم میں بچے کی تکمیل کیسے ہوتی ہے۔ جب یہ نظریہ دیا تو ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب، آج سے 35 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، ان کے پاس پہنچا، یا 30 سال پہلے جب ان کے پاس پہنچا تو اب وہ لندن کا تھا، آپ اس کے گھر چلے گئے، آپ اس کے گھر چلے گئے، فرمایا جو نظریہ گائنی میڈیکل آج دے رہی ہے، یہی نظریہ محمد مصطفیٰ 1400 سال پہلے دے چکے۔ کل شیء فصلناہ تفصیلا، ارے علم 1400 سال پہلے بھی ظاہر کیوں نہ ہو، خدا کی قسم قرآن پہلے بیان کر چکا۔ وہ حیران ہو گیا، اس نے کہا کہاں ہے؟ آپ نے سورہ المؤمنون کا مقام پڑھا، المؤمنون ثم جعلنا النطفۃ علقہ، اس سے پیچھے کیا ہے؟ خلق الانسان من نطفہ، ہم نے انسان کو پانی کی بوند سے پیدا کیا، فخلقنا النطفۃ علقہ۔ یہ قرآن مجید اگر آ جائے میرے پاس تو میں اس کو ذرا اچھے طریقے پر بیان کروں۔
کوئی حافظ قرآن ہے تو بیان کریں. ثم خلقنا النطفة علقہ، نہیں اس کے پیچھے نا فی قرار مکین، فی قرار مکین، جب یہ اپنے مقام میں قرار پا جاتا ہے، مضبوط مقام میں، تو نطفہ ہوتا ہے. آئیے حدیث مسلم سامنے رکھیں. آقا نے فرمایا تم میں سے ہر شخص 40 دن تک ماں کے شکم میں پانی کی بوند رہتا. قرآن نے کہا کہ پانی کی بوند کی شکل میں جب اپنے مقام پہ قرار پاتا ہے، تو آقا نے فرمایا جب 40 دن گزرتے ہیں تو یہ پانی کی بوند اس میں تغیر آتا ہے، تبدل آتا ہے. اور آج سائنس کہتی ہے کہ آپ کوئی شے رکھ دیں، اس کے خلیات میں وقت کے گزرنے سے تغیر آتا ہے. آپ ابھی سالن پکائیں، اس کو آپ رات رکھ دیں، 2 دن فریج میں نہ رکھیں، فریزر نہ کریں، اس کو باہر رکھیں، دوسرے تیسرے چوتھے دن دیکھیں گے تو اس کا رنگ بھی بدل جائے گا اور اس کا سارے کا سارا ذائقہ بدل جائے گا اور بدبو دے گا. کیا ہوگا؟ بدبو دے گا. تو سائنس کہتی ہے کہ جب وقت گزرتا ہے تو تغیر آتا ہے، جب وقت گزرتا ہے تو تغیر آتا ہے. اور آج سائنس کہتی ہے تغیر آتا ہے. آقا نے فرمایا کہ 40 دن جب تم ماں کے شکم میں رہتے ہو تو تغیر آتا ہے، اور جب تغیر آتا ہے تو پانی کی بوند 40 دن میں ایک جمع ہوا خون بن کے معلق ہو جاتی ہے، معلق ہو جاتی ہے. ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر ہم نے اسے نطفہ بنایا جو اپنے مقام پہ ٹھہر گیا، مضبوط مقام پہ ٹھہرا. جب وہاں ٹھہرا 40 دن آقا نے فرمایا گزرے. جب 40 دن گزرے ثم خلقنا النطفۃ علقہ، پھر اس نطفے کو ہم آگے تبدیل کر دیتے ہیں، اور جب تبدیل کرتے ہیں تو وہ ایک خون کا لوتھڑا بن کر، جمع ہوا لوتھڑا بن کر جوک کی صورت میں، جو نہیں ہوتی جوک اس کی صورت میں ماں کے شکم میں معلق ہو جاتا ہے. قرآن نے کہا خلق الانسان من علق، علق بنایا. پھر فرمایا فخلقنا العلقۃ مضغہ، پھر آقا نے فرمایا اتنا ہی عرصہ گزرتا ہے پھر وہ جو خون کا لوتھڑا، خون کا وہ جو جمع ہوا خون معلق ہوتا ہے، پھر اس کو ہم خون کی بوٹی بنا دیتے ہیں، گوشت کی بوٹی بنا دیتے ہیں، پھر وہ بوٹی میں تبدیل ہوتا ہے. پھر فرمایا فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر اتنا ہی عرصہ گزرتا ہے ہڈیوں کا ڈھانچہ بنتا ہے، ہم اسے ہڈیوں کا ڈھانچہ بناتے ہیں. فکسونا العظام لحما، کہ جب وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن جاتا ہے ہم اس پہ گوشت چڑھا دیتے ہیں، گوشت چڑھا دیتے ہیں. اور جب گوشت چڑھا دیتے ہیں فتبارک اللہ ثم انشأناه خلقا آخر، گوشت چڑھانے کے بعد پھر ہم اسے اس کی آخری صورت عطا کر دیتے ہیں. فتبارک اللہ احسن الخالقین، کتنا برکتوں والا ہے تیرے رب کا نام جو احسن الخالقین ہے، احسن الخالقین ہے. آج سائنس میڈیکل کہتی ہے، گائنی میڈیکل کہتی ہے کہ 120 دنوں میں، آپ الٹرا ساؤنڈ کریں، 120 دنوں میں ماں کے شکم میں بچہ مکمل ہوتا ہے. اس کے ہاتھ بھی نظر آئیں گے، اس کی آنکھیں بھی نظر آئیں گی، اس کے پاؤں بھی نظر آئیں گے، ہر شے مکمل ہوگی. ارے یہ تصور آج 1400 سال بعد گائنی میڈیکل نے دیا. قربان جائیں، جب تمہاری سائنس کا تصور بھی نہ تھا قرآن تب پڑھا رہا تھا. مصطفیٰ پڑھا رہے تھے، قرآن پڑھا رہا تھا، اور آج 1400 سال کے بعد سائنس نے وہی تصور دیا جو تصور قرآن پہلے دے چکا ہے. آئیے امریکن یونیورسٹی ہے، ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کی بھی 25 سال پہلے کی بات ہے.
کون سی یونیورسٹی جس میں عیسائی اسٹوڈنٹ بھی ہیں، جس میں یہودی اسٹوڈنٹس بھی ہیں، بدھ مت بھی ہیں، پارسی بھی ہیں، مسلم بھی ہیں، مجوسی بھی ہیں، سب بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کانسیپٹ دے رہے ہیں اپنے قرآن کی تعلیم کا اور بتا رہے ہیں کہ ہمارے قرآن میں ہر شے موجود ہے. ہمارے قرآن میں ہر شے کا علم موجود ہے. جب نشست مکمل ہوئی، گفتگو مکمل ہوئی، تو اس کے بعد سوال و جواب کی نشست کا آغاز ہوا. ایک عیسائی اسٹوڈنٹ کھڑا ہوا، اس نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کا دعویٰ ہے کہ قرآن میں ہر شے ہے، آپ کا دعویٰ ہے قرآن میں ہر شے کا علم ہے. آج 1400 سال کے بعد انسان نے اپولو 11 میں انسان نے چاند پہ قدم رکھا، چاند کو مسخر کیا. بتائیں قرآن میں ہے؟ یعنی واقعہ قرآن کے نزول کے 1400 سال کے بعد نہ رہا، اور آپ کہتے ہیں قرآن میں ہر شے کا علم ہے. تو بگائیں یہ واقعہ کہیں تذکرہ ہے؟ شیخ الاسلام نے ایک لمحے کا تعاقب کیے بغیر فرمایا ہاں یہ بھی ہے. وہ حیران ہو گیا، اس نے کہا کہاں ہے؟ فرمایا آؤ. قرآن نے کہا والقمر، قسم ہے چاند کی، قسم ہے چاند کی. رات کی نہیں کھائی، سورج کی نہیں کھائی، دن کی نہیں کھائی، چاند کی کھائی، نجم کی نہیں کھائی. قرآن مجید نجم کی بھی قسم کھاتا ہے، قرآن مجید و شمس کہہ کے سورج کی قسم بھی کھاتا ہے، قرآن مجید رات کی قسم کھاتا ہے، قرآن مجید دن کی قسم کھاتا ہے. مگر یہاں کیا کہا؟ والقمر، قسم ہے چاند کی. اذا اتسق، جب پورا ہو جائے، جب مکمل ہو جائے 14ویں کے چاند کی. اب آگے قرآن کہتا ہے لَتَرْكَبُنَّ، لام بھی تاکید اور نون ثقیلہ، تاکید در تاکید، اور صیغہ جمع کا، صیغہ جمع کا. اور عربی میں جمع دو سے نہیں ہوتی، عربی میں ایک کے لیے ایک اور دو کے لیے دو ہے. عربی میں جمع کا کم سے کم اطلاق 3 پہ ہوتا ہے. قرآن مجید کہہ رہا ترکبن، لام بھی تاکید کا اور جمع کا صیغہ. معنی کیا؟ اس کا معنی اگر میں یہ کہوں کہ تم میں سے 3 آدمی، 2 1 نہیں، 2 نہیں، کیونکہ جمع کا جو ہوا تو کم سے کم 3 آدمی. راکب کہتے ہیں کسی سواری پر سوار ہونے والے، جو کسی سواری پہ سوار ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ راکب. فرمایا تم میں سے کم 3 آدمی راکب بنیں گے، ضرور بالضرور بنیں گے. وہ سواری پر سوار ہوں گے، تعداد کم سے کم 3 ہوگی. راکب ہوں گے، سوار ہوں گے، چلیں گے. کیا ہوگا؟ چلیں گے. اور کیا کریں گے؟ طبقاً عن طبقٍ، ایک طبق سے اٹھیں گے، دوسرے طبق پر قدم رکھیں گے. اور پھر طبقٍ کہہ کے آگے کھلا چھوڑ دیا کہ سفر یہاں ختم نہیں ہوگا، ختم نہیں ہوگا. آئیے فرمایا تم نے تو یہ پوچھا کہ چاند پر جانے کا تذکرہ ہے کہ نہیں ہے. ارے قربان جائیں، قرآن تو تعداد بھی بتا رہا ہے، قرآن تو تعداد بتا رہا ہے کہ جانے والے کم سے کم 3 ہوں گے. اور جائیے اپولو 11 میں 3 آدمی تھے. کتنے تھے؟ 3 آدمی تھے. اور آگے کیا فرمایا؟ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اشارہ کر دیا ارے پھر بھی کیوں نہیں ایمان لاتے. مانا کیا؟ کہ جانے والے جانے سے پہلے کافر ہوں گے، مسلم بھی نہیں ہوں گے. آپ آج کی بات کر رہے ہیں، تو آئیے قرآن 1400 سال کے بعد کی بات کر رہا ہے. گویا قرآن کہہ رہا ہے اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک یہ واقعہ پیش نہ آ جائے. اور قسم چاند کی کھا کر اشارہ کر دیا کہ پہلا قدم چاند پہ ہوگا. تو قرآن ہر چیز کا بیان ہے، آپ جو کچھ اٹھا لیں ہر چیز کا بیان ہے. ایک اسٹوڈنٹ نے کہا، وہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا آپ نے کہا قرآن میں ہر شے کا بیان ہے،
آج سائنس نے کرنٹ ایجاد کیا، اس کی رفتار 1,86,000 کلومیٹر فی سیکنڈ ہے۔ کلومیٹر نہیں، میل۔ کیا؟ 1,86,000 فی سیکنڈ۔ جب گاڑی ٹک کرتی ہے تو یہ اتنا سفر طے کر لیتی ہے۔ اتنی تیز رفتاری سائنس نے ایجاد کی۔ سائنس نے کرنٹ ایجاد کیا، پھر سائنس نے اسے ایجاد ہی نہیں کیا، اس کی رفتار کو بھی گرفت کیا۔ کیا آپ کے قرآن میں کہیں تذکرہ ہے؟ حضور شیخ الاسلام نے ایک لمحے کا تعارف کیے بغیر کہا ہاں اس کا بھی ہے۔ وہ حیران ہو گیا کہ 1400 سال پہلے ایجاد ہونے والی شے اس کا بھی ہے۔ میں ہاں، تمہارے اس کرنٹ کو عربی میں کہتے ہیں برق۔ کیا کہتے ہیں؟ برق۔ اور جس پر مصطفیٰ گئے وہ کیا تھا؟ براق۔ اور یہ مبالغہ ہے جمع، براق۔ آئیے، سائنس کہتی ہے کہ یہ جو زمین والی بجلی آپ کی ہے اس کی رفتار 1,86,000 مائل بنتی ہے، اور اگر اس کو کلومیٹر میں کنورٹ کرے تو کم و بیش 3 لاکھ کلومیٹر۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ ایک یہ بجلی ہے، ایک بجلی آسمانوں میں بادلوں میں کڑکتی ہے۔ سائنس کہتی ہے اس کی ویلوسٹی، وہ جو بادلوں میں کڑکتی ہے، اس کی پاور، اس کی طاقت اس زمینی بجلی سے 10 گنا زیادہ ہے۔ کتنی؟ 10 گنا زیادہ ہے۔ جب 10 گنا زیادہ ہوئی تو آؤ 3 کو 10 سے ضرب دیں تو کیا بنا؟ 30۔ تو پتا چلا کہ یہ 3 لاکھ کلومیٹر کم و بیش فی سیکنڈ چلتی ہے، تو وہ 30 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ چلتی ہے۔ مگر یہ بنتی ہیں 2 بجلیاں۔ کتنی؟ ایک ہو تو برق اور 2 ہو تو برقان۔ 2 ہو گئی نا، براق تو نہیں بنے گا۔ یہ تو تسنیہ ہوا نا، یہ تو تسنیہ ہے۔ مگر آقا نے فرمایا جس پہ میں چلا، جس پہ میں چلا، نہ وہ برق تھا نہ وہ برقانے تھا، وہ تھا براق۔ وہ تھا براق۔ رفتار پوچھی، یا رسول اللہ رفتار کتنی تھی؟ آقا نے فرمایا جہاں نگاہ پڑتی اس کا پہلا قدم پڑتا۔ میں تم آج کی بات کرتے ہو کہ تمہاری بجلی 1,86,000 میل فی سیکنڈ چلتی ہے، یہ تمہاری بجلی آج کی بات کر رہے ہو۔ 1400 سال پہلے میرے مصطفیٰ اس رفتار سے چلے کہ تمہارے کائنات کی ساری بجلیاں جمع ہو جائیں تو براق کی گرد کو نہیں پا سکتی۔ براق کی گرد کو نہیں پا سکتی۔ پھر آئیے اب صاحب قرآن کی طرف آ جائیں۔ یہاں تک تو قرآن تھا، اب میں ایک بات کرتا ہوں، ارے کتنا نادان ہے وہ انسان، کتنا نادان ہے۔ قرآن مانے مگر صاحب قرآن کو نہ مانے۔ اب مجھے بتائیں، آپ یونیورسٹی بناتے ہیں، آپ جامعہ بناتے ہیں، آپ مدرسہ بناتے ہیں، آپ کو چاہیے اگر آپ یونیورسٹی میں ہیں اور سائنس سبجیکٹس پڑھا رہے ہیں، آپ کو بیالوجی کا ٹیچر چاہیے، بات سمجھ رہے ہیں؟ کیمسٹری کا ٹیچر چاہیے، فزکس کا ٹیچر چاہیے، انگلش پڑھانے کا ٹیچر چاہیے، تو آپ اپنے پاس یہ قاعدہ رکھتے ہیں کہ جسے بیالوجی کی کتاب نہیں آتی وہ اسے استاد بنا دیں؟ جی، پڑھانے کے لیے اس کی ڈیوٹی لگا دیں جسے خود اس کا علم ہی نہ ہو؟ بھئی ایسا کرتے ہیں آپ اسکول بناتے ہیں، آپ کو چاہیے میتھمیٹکس پڑھانے کے لیے ٹیچر، آپ اسے بٹھائیں گے اپنے اسکول میں جسے سرے سے میتھ آتا ہی نہیں ہے؟ آپ نحو پڑھانے کے لیے استاد چاہیے، آپ اسے بٹھائیں گے جسے نحو آتی نہیں ہے؟ یہ آپ کا قاعدہ نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے ہر شے کا علم قرآن میں ہے، قرآن میں ہر شے کا علم ہے، اس کا تعلق ماضی سے ہو، اس کا تعلق استقبال سے ہو یا حال سے ہو، وہ کوئی شے ہو تو قرآن میں ہے۔
ہے تو ہو تو قرآن میں ہے. آپ کا قاعدہ ہے جسے وہ سبجیکٹ ہی نہیں آتا، وہ کتاب ہی نہیں آتی، آپ اسے استاد نہیں رکھتے. تو آئیے قرآن کا استاد بن کے کون آیا؟ قرآن پڑھانے کون آیا؟ قرآن بتانے کون آیا؟ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا. یہ میرا مصطفیٰ ہے، تمہیں قرآن پڑھاتا ہے. قربان جائیں، جب قرآن میں ہر شے کا علم ہے، جب قرآن میں ہر شے کا علم ہے، تو جب قرآن میں ہر شے کا علم ہوا تو پتہ چلا قرآن پڑھایا زبان مصطفیٰ نے، قرآن نکلا سینہ مصطفیٰ سے. خدا کی عزت کی قسم، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے قرآن علم مصطفیٰ کا جز ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان قرآن، عظمت و شان صاحب قرآن. ارے قرآن تو خود مصطفیٰ کے علم کا جز ہے. جز کا عالم یہ ہے کہ کائنات کی ہر شے کا تذکرہ جز کر رہا ہے. ارے کل کا عالم کیا ہوگا؟ کل کا عالم کیا ہوگا؟ سینہ مصطفیٰ کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ اس لیے ہم کہتے ہیں لوگوں خبردار، یہاں زبان نہ کھولو. مصطفیٰ کیا جانتے تھے، کیا نہیں جانتے تھے، آپ کا علم کہاں تھا؟ خدا کی عزت کی قسم رب جانے یا مصطفیٰ جانے، اور کوئی نہیں جان سکتا. ارے اگر قرآن مستقبل کی باتیں قرآن بتا رہا ہے تو پھر مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا؟ آقا کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ اس لیے پیر مہر علی شاہ کا عقیدہ اپنا دو. اور کیا کوئی مثل نہیں ڈھولنے دی، کوئی مثل نہیں ڈھولنے دی. چپ کر مہر علی، اتنا جا نہیں بولن دی، اتنا جا نہیں بولن دی. اب آئیے، سر آئنسٹائن بہت بڑے سائنسدان ہوئے ہیں. انہوں نے نظریہ ایجاد کیا کہ کوئی چیز آپ چھوڑیں تو نیچے کیوں گرتی ہے، اوپر کیوں نہیں جاتی، دائیں کیوں نہیں جاتی، بائیں کیوں نہیں جاتی. انہوں نے سر آئنسٹائن نے کہا، یہ نظریہ ایجاد کیا. ان سے سوال کیا گیا کہ یہ بتائیں کہ انسان پہلے پیدل چلتا تھا، پھر اونٹوں پر علی حاذ القیاس رفتار بڑھتی گئی، گاڑیاں آ گئیں، جہاز آ گئے، راکٹ آ گئے، اور آج خلائی شٹل آ گئے. اور آج انسان اگر خلائی شٹل میں بیٹھے تو اس کی رفتار 40,000 کلومیٹر فی گھنٹہ سے لے کر 50,000 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوتی ہے. یہ کہتے ہیں کہ زمین وہ نیچے کیوں گرتی ہے کوئی شے؟ اس لیے گرتی ہے کہ زمین کے اندر مقناطیسی قوت ہے. اس کو کہتے ہیں کشش ثقل، کھینچنے کی قوت. یہ زمین میں ہے، اگر ہم کوئی چیز چھوڑیں تو زمین کھینچتی ہے، اس لیے وہ نیچے گرتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ کوئی زمین کی کشش ثقل سے نکلنا چاہے، یعنی زمین اسے نہ کھینچے، تو اس کے لیے ایک قلیہ، اور سائنس کا قاعدہ یہ ہے کہ وہ 40,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے آپ اسے یوں پھینک دیں. کیا 40,000 کلومیٹر فی، میں سیکنڈ کی بات نہیں کر رہا، میں فی گھنٹہ کی بات کر رہا ہوں. 40,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے کوئی شے سے آپ پھینکیں تو سائنسی اصول یہ ہے، آئنسٹائن کہتے ہیں وہ زمین پہ نہیں گرے گی، زمین اسے کھینچ نہیں سکتی، پھر وہ گرد گھومتی رہے گی. اب وہ کہتے ہیں اگر آپ زمین کی قوت سے نکلنا چاہتے ہیں، اس کی ایک حد ہے. جیسے مقناطیس لوہے کو نہیں کھینچتا، چھوٹا ہو تو اس کی حد کم ہے، بڑا کرتے جائیں تو حد بڑھتی جائے گی. اسی طرح زمین کی ایک حد ہے، اس حد سے باہر نکلنا ہو تو آپ کو 40,000 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چلنا ہوگا.
یہ جو اپولو 11 گئے یا خلائی شٹل جاتے ہیں، ان کی رفتار 45,000 کلومیٹر فی گھنٹے کے قریب ہوتی ہے، تب وہ زمین سے نکلتے ہیں۔ اب آئیے، آپ نے قرآن کی بات کی اور صاحب قرآن کی بات کی، میں آج کے دور سے قرآن سمجھا رہا ہوں، آج کے طالب علم کو سمجھا رہا ہوں۔ ارے سائنس کے طالب علم، تو سمجھتا ہے کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سیپارا۔ ارے یورپ کا رستہ اختیار کرنے والے، قرآن پر تجھے کیمسٹری بھی پڑھائے گا، تجھے بیالوجی بھی پڑھائے گا، تجھے فزکس بھی پڑھائے گا، عمرانیات کا سبجیکٹ ہے تب بھی پڑھائے گا، معاشیات کا سبجیکٹ ہے تب بھی پڑھائے گا۔ کائنات کا کوئی علم نہیں جو قرآن میں نہ ہو اور صاحب قرآن کے پاس نہ ہو۔ یہاں آ جاؤ، آئیے، وہ کہتے یہ رفتار ہے نکلنے کی۔ ان سے سوال کیا گیا کہ انسان رفتار در رفتار بڑھتی جا رہی ہے اس کی، یعنی یہ تیز تر سواری پیدا کرتا جا رہا ہے، اور آج 40,000 سے لے کر 50,000 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے انسان چل رہا ہے۔ کلیئر ہے؟ اب سوال یہ ہے، انہوں نے کہا سر یہ بتائیں کہ کیا کبھی یہ وقت آ سکتا ہے؟ بڑی توجہ سے بات سنیں، میں آپ کو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بتا رہا ہوں، مگر پڑھا سائنس میں رہا ہوں، پڑھا قرآن کی علوم سے رہا ہوں، دور حاضر کے مطابق پڑھا رہا ہوں۔ آئیے، ان سے پوچھا گیا کبھی وقت آ سکتا ہے کہ انسان سواری کی رفتار بڑھاتا رہے، سائنس ترقی کرتی رہے، ارتقائی پروسیس سے گزرتا رہے، اور کبھی کیا کوئی ایسا لمحہ آئے گا کہ انسان بجلی کی رفتار سے چلے؟ سمجھ آئی؟ یعنی ایسی سواری پیدا کر سکے گا کہ جو فی سیکنڈ، ابھی تو چل رہا ہے نا 40,000 کلومیٹر فی گھنٹہ، کیا کبھی یہ دور آ سکے گا انسان پر کہ فی سیکنڈ 1,86,000 3 لاکھ کلومیٹر کی رفتار سے فی سیکنڈ سے چلے؟ یعنی جب گاڑی ٹک کرتی ہے تو اتنی تیز رفتار سواری پیدا کر لے گا۔ سر آئنسٹائن سے سائنس سے پوچھا، ارے غیروں سے پوچھا، اپنوں سے نہیں۔ وہ مسلمان نہیں ہے، وہ کلمہ گو نہیں ہے، وہ قرآن کو ماننے والا نہیں ہے، وہ صاحب قرآن کو ماننے والا نہیں ہے۔ پوچھا کیا کبھی ہوگا؟ اس نے کہا نو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ پوچھا کیوں؟ کہا اس کے لیے 3 سائنسی قوانین لاگو آئیں گے۔ پہلی بات وہ کہتا ہے پہلا قانون یہ ہے کہ جس کلیے سے اور جس میٹیریل سے اللہ نے اس بشر کو بنایا ہے، جس میٹیریل سے یہ بشر بنا ہے، جس مادے سے، اس میں کیپیسٹی نہیں، اتنی طاقت ہی نہیں کہ بجلی کی رفتار سے چل سکے۔ اگر چلا تو یہ بکھر کے ریزہ ہو کر فضا میں بکھر جائے گا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ سائنسدان۔ کون کہہ رہا ہے؟ کافر۔ کون کہہ رہا ہے؟ کافر جو کلمہ نہیں پڑھتا۔ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے بشر ہو تو نہیں چل سکتا۔ کیا بشر ہو تو نہیں چل سکتا؟ کس رفتار سے؟ ایک بجلی کی رفتار سے۔ بشر ہو تو نہیں چل، ارے چپ کر میرے علی، اتنا جا نہیں بول لگی۔ اسے کہا گیا آپ کہتے ہیں کہ بشر نہیں چل سکتا، مسلمان کہتے ہیں ان کا نبی جو بشر بھی ہے، آپ ایک بجلی کی بات کرتے ہو